السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ ایک دن شہزادہ عنبر پرستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے ہیں۔ کسی کے سر پر بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسرے سے زیادہ قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کے ہمدردی بھرے بول سن کر بونوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگے، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم سب صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دیں۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈوں کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زاروں قدار رونا شروع کر دیا اور اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر چھوٹا سا پانی کا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم نے جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپسی کر دے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ ہمارے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ شہزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی مرمت پر بھی خاصی رقم خرچ کر دی ہے، اس لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر آنسوؤں سے زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکالوں گا۔ میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے عنبر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا، جادوگر بہت چالاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا بنا دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادہ عنبر کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے نے ایک راز تو چھپایا ہوا تھا، وہ یہ کہ پہ کسی قسم کے منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات میں ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے جسم پر مل دی تھی، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا جو پتہ شہزادے کو بتایا تھا، شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور اب وہ جادوگر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی خوش دلی سے جواب دیا اور کہنے لگا، جناب آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخری انداز سے بولا، ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرے گھر اندر سے دیکھنا نہیں پسند کریں گے؟ میرے پاس گھر میں ایسی کئی حیرت انگیز چیزیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود ایک الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹوپیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور اسے کہنے لگا، ٹوپیاں لیجیے، یہ بہت مزیدار ہیں، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں کھا کر لطف اندوز ہوں گے۔
شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے۔ پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت مزے کی تھی۔ جادوگر اسے ٹافیاں کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنا شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں۔ مجھے گھاس کی تتلیوں کے بڑھنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دے دی ہے۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 اور ٹافیاں نکالی اور منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا، اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کر بولا، واقعی کہ تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے، لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافیاں میں خود کھاؤں گا۔ میں تمہیں زیادہ فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں۔ میرا خیال ہے ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھیں، کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھیں۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافی سے منہ بھر لیا اور انہیں زور زور سے چبانے لگا۔ پھر انہیں کھانے کے بعد وہ جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے سر سے کچھ بال جھڑ جھڑ کے فرش پر گرنے لگے، جو گچھوں کی صورت میں جھڑ رہے تھے۔ جادوگر چلا کر بولا، اوہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھا لی، میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں۔ اوہ، میں شام کو چائے کے بعد سیر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادے نے ایسا منہ بنایا جسے اسے جادوگر کے گنجے ہونے کا بہت افسوس ہوا ہے۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے وہ منتر مل جائے جس سے اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک منتر کتاب میں پڑھ کر جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے شہد، شبنم کے قطرے، ایک گل مکئی کے پھول کی خوشبو اور ایک بوتل چاندی کے پانی کو الو کے پر سے ہلا کر ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئیں تو اس نے ان سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجا کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میرے سارے بال واپسی آ جائیں گے۔ مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا۔ جب گن چکوں یہ مرکب میرے سر پر انڈیل دینا، جس سے میرے سر پر پہلے کی طرح بال اگائیں گے۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ بوتل لے کر بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا، جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ مرکب انڈیل دوں گا۔ آنکھیں جھپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گننے لگے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے گنجے سروں پر انڈیل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سر پر پہلے کی طرح بال اگائے۔ بونے بہت خوش ہوئے، وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے۔ لیکن تبھی جنگل سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی پھپھرا ہوا جنگلی بیل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ پھر انہوں نے جادوگر کو دیکھا، غصے کے مارے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، جھوٹے شہزادے، تم میرا مرکب لے کر بھاگ آئے۔ میں آنکھیں بند کیے تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم میرے سر پر انڈیلو گے، لیکن تم نے سارا مرکب ان بونوں کے سر پر انڈیل دیا ہے۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں نہیں، تم جھوٹے ہو۔ تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں مرکب کے چند قطرے باقی ہوں۔ شہزادے نے بوتل پھینکی جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے مرکب کے 2 قطرے ملے جو اس نے اپنے گنجے سر پر مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 بال ہی اگائے جو اس کے گنجے سر پر بڑے مزے کا خیز دکھائی دے رہے تھے۔